بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 ستمبر 2024 ہے اور اسلامی مہینے ربیع اول کی 12 تاریخ ہے۔ 12 ربیع اول اور ربیع اول مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنا آخری حجت اور روح زمین پر حتمی ہدایت دے کے دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دین پہنچانے کی یہ ذمہ داری ہمیں دے کر وہاں اپنی سیرت و کردار سے دنیا تک کے لیے ایک بے مثل نمونہ حیات بھی تاریخ کے سپرد کیا۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کی یاد تازہ کرنے، آپ کی محبت کرنے کا سبب بنے تو یقیناً ایک نعمت سے کم نہیں۔ لیکن انسان بالعموم حقیقت سے ہٹ کر نظریات بناتا ہے اور اپنے تعلق کے اظہار میں، اپنی محبت کے اظہار میں اعتدال کو چھوڑ کر حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ انسانوں کے جن امراض کا علاج خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہدایت کے ذریعے کیا، ان میں ایک بڑا مرض کسی چیز کی بارے میں حد سے گزر جانا ہے، اعتدال سے باہر نکل جانا ہے، اس کو اس کے مقام سے ہٹ کے بیان کرنا ہے، یعنی کہ ذاتی کرنا ہے۔ تو لہٰذا ربیع اول بہترین وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بعض قائم شدہ تصورات کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی روشنی میں تازہ کر لیا جائے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ سے محبت اور عقیدت کا تعلق اسی ہدایت کے مطابق استوا ہو جو قرآن و سنت اور آپ کے اسوہ حسن میں موجود ہو اور مطلوب ہو۔ میں چند غلط نظریات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہیں، آپ کے بارے میں ہیں، ان پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ میرا علم ہے اس کے ذریعے اس پر ہم بات کر سکیں۔ جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو پہلی غلط فہمی جو میں آج کے وائس نوٹ پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پہلا تصورات جو غلط ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ زمین، آسمان، پانی، چرند پرند، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے حضرت کے لیے بنائے ہیں۔ اس کی کوئی بات، کوئی دلیل نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیثوں کے کسی مجموعے میں ہے، بلکہ اس کے برخلاف قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد انسانوں کے عمل کا امتحان ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ پروردگار جس کے ہاتھ اس عالم کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہی نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تاکہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ جو اردو ترجمہ پڑھا ہے، یہ آیت ہیں سورہ ملک کی۔ تو انبیاء کرام صرف اللہ کا یہ پیغام لے کر دنیا میں آئے، اللہ ان کو اپنی ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اس ذمہ داری کے انجام دہی میں وہ تنکھا برابر بھی کمی یا ذاتی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ چیز کہنا بالکل غلط ہے کہ اس دنیا کی کائنات اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی۔ دوسری غلط فہمی، دوسرا غلط تصور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہی ہمیں جنت میں لے جائے گا، کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں، صرف اللہ تعالیٰ سے عشق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ جنت کے جانے کے حوالے سے جو معیار قرآن مجید میں موجود ہے، وہ معیار خود پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں پیش کیا ہے۔ وہ ہے انسان اللہ پہ سچا ایمان رکھے، اسی کی شریعت پہ عمل کرے، اس کے پیغمبروں پہ اطاعت کرے، کیونکہ وہی اللہ کی ہدایت ہمیں پہنچاتے ہیں۔ ان پیغمبروں سے محبت کرے، ان کے حکم کو اللہ کا حکم مان کر عمل کرے، آخرت پہ پختہ ایمان لائے، نیک عمل کرے، اخلاقی بیماریوں سے بچا رہے۔
ان سب چیزوں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اللہ بندوں کو جنت کا حقدار بنائے گا، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے اور اپنے اخلاقی برائیوں سے بچنا ہے۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے معیار پہ ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ یہ چیز قرآن مجید کے معیار کے بالکل برخلاف ہے۔ تیسری غلط فہمی، تیسری غلط تصورات کہ جو ہمارے بڑے صغیر پاک و ہند میں پھیلی ہوئی ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، مطلب یہ کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی در کے سوالی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، وہ اسلام ہے۔ اسی دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس سلسلے کے پہلے پیغمبر سیدنا آدم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے شمار پیغمبروں میں سے دین اسلام کے آخری رسول ہیں۔ تمام انبیاء کرام کی ہدایت دین اسلام ہی کی ہدایت تھی۔ قرآن انبیاء میں سے کسی ایک پیغمبر کی فضیلت کے تصور کو نفی کرتا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے کہ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کو فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور مان لیا۔ سورہ بقرہ، یہ جو میں نے آیتوں کا ترجمہ پڑھا ہے سورہ بقرہ میں سے لی ہیں، اور اسے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور یہ تصور کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی ہیں، یہ ایک غلط تصور ہے اور یہ اسلام اور قرآن اور سنت کے کانٹراڈکٹ کرتا ہے۔ چوتھی غلط فہمی اور بڑی غلط فہمی، چوتھی بہت بڑا مطلب یہ غلط تصور کہ بھر دو جھولی یا محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری کر دے۔ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں بڑھتری نہیں ہوتی، مال و دولت کی دعا مانگتے ہیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کے لیے رزق، مال و اولاد کے فیصلے اللہ کرتا ہے۔ طوفانوں، زلزلوں، آفتوں، حادثاتوں سے لے کے بارش برسانے تک تمام فیصلے کائنات کے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، نہ کوئی شریک ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، محتاج ہیں اور اس کی عنایت کے طلبگار ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ تم اعلان کر دو اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے اللہ یکتا ہے، سب کا سہارا ہے، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص۔ تو یہ تصور کہ جو ہماری ملتا ہے کہ جھڑ دو جھولی یا محمد، یہ بالکل اسلام اور قرآن کی ہدایت سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے کہ دنیا بھر کا مالک، دنیا بھر کی دعائیں سننے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ میرے نزدیک شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ پانچواں غلط فہمی اور کافی بڑی غلط فہمی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی۔ رسول ایک انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے۔ انسانوں کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر منتخب کیا، انہوں نے اپنا مشن پورا کر کے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے خدا کے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان پر عنایتوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ وہ عنایتیں کیسی ہوتی ہیں ہمیں نہیں معلوم، انسانی عقل و شعور اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیں نہیں اللہ نے بتایا کہ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عنایتیں کیا ہوں گی قبر کے اندر۔ کیا وہ دنیا کے اب بھی معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں کیا ابھی بھی دیکھتے ہیں دنیا کی ذکر کے مجالس میں شریک ہوتے ہیں؟ یہ سب دعوے ایسے ہیں جن کا کوئی دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں ملتی۔
لہٰذا ان امور کے حوالے سے ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ صرف تخیل کی بات ہے، یہ صرف خوابوں کی بات ہے، اور یہ سب چیزیں قرآن مجید اور حدیثوں کے مجموعے میں بھی نہیں آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. چھٹی غلط تصور، غلط فہمی، اور وہ ہے کہ مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں بچا لینا. اس کا مطلب یہ کہ میں نے حقوق اللہ بھی ادا نہیں کیے، حقوق اور عباد کی بھی کوئی کا خیال نہیں رکھا، بڑے بڑے گناہ کیے، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محشر میں بچا لیں گے اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور محشر میں میرا خیال رکھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ استغفر نہیں، محشر میں حضرت مجھے بچائیں گے. مغفرت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. محشر میں بچانا یا سزا دینے کا اختیار بھی اللہ ہی کو حاصل ہے. سورہ ظہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بنا رکھا ہے. ان سے کہو وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو. وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں کہ شفاعت تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے. زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. چنانچہ جہاں بھر کا مجرم بننے کی سزا کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں اللہ انصاف کریں گے. انہوں نے یہ بیان پر کر دیا ہے، اس دن جب وہ بولیں گے انہی کو اجازت ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور وہ صحیح بات کریں گے. سورہ نبا. لہذا نبی کی شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم کو بچا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انعام یافتہ بنا دیں گے. شفاعت بننے کی طرف توبہ، رجوع، استغفار کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر قبول کرنے کی درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواستیں میرٹ پہ قبول ہوتی ہیں اور رد ہوتی ہیں. جہاں تک حقوق العباد کی بات ہے، یعنی کہ ہم نے جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی کے ساتھ ظلم کیا، بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا، پڑوسیوں تمام رشتہ داروں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا، حقوق ادا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ تو حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ جاؤ انہی رشتہ داروں کے پاس جاؤ، معافی تلافی کرو، ورنہ قیامت کے روز ان کا حساب ہوگا. تو یہ تصور کہ مجرم ہوں میں جہاں بھر کا محشر میں بچا لینا، تو محشر میں بچانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. تو یہ سب باتیں رکھنے کا مجموعہ مطلب میرا یہی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غلط خیالات ہیں، غلط تصورات ہیں، ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.